میرے دل سے لکھ دو میرے ہونٹ سے لکھ دو ذرا اونچا بولو للکار کے بولو میرے کفن پہ لکھ دو میری خبر پہ لکھ دو میری بات پہ لکھ دو نعرہ تکبیر نور بوی راشپ اٹار ماست مٹا کی اختر بوی راشپ اٹار ماست مٹا کی اختر بوی گران اسد محمود پا باطل وار لک شاہین کوی نن پا پارلیمان کی چی دفاع دخلی دین کوی نن پا پارلیمان کی چی دفاع دخلی دین کوی دانا ڈرز مرے کل غدارانو لا خطر بوی راشپ اٹار ماست مٹا کی اختر بوی راشپ اٹار ماست مٹا کی اختر بوی گران اسد محمود رسی ٹول سوات منور بوی راشپ اٹار ماست مٹا کی اختر بوی راشپ اٹار سوشل میڈیا ملگری الیاس سے بشیر غوری سے امیر محترم په حکم باندې مخې ته راشي د شیخ الهند او مدنی مشن پاسدار قائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم صدر مجلس قابل صد احترام علماء کرام بزرگان قوم دغه خاورې غیرتمند مسلمانانو ورونو زه د جمعیت علماء اسلام تحصیل مټه انتظامیه د جمعیت علماء اسلام ضلع سوات کابینه او دغه علاقې غیرتمند مسلمانانو ورونو ته له زړه نه شکریه ادا کوم چې نن اسرائیل مردآباد په دغه پروګرام کې تاسو جمعیت علماء اسلام په آواز باندې لبیک ویله او پوره دنیا ته ما دا پیغام ورکړلی چې په پاکستان په دغه پاک خاورې باندې به د اسرائیل تسلیمولو کله آواز له دغه خاورې نه نسی پورته نن جمعیت علماء اسلام د امت مسلمه د جذباتو ترجمانی کوي د دغه قوم د جذباتو ترجمانی کوي سیاسی محاذ باندې جمعیت علماء اسلام د دغه قوم او د دغه پاکستان چې څرنګه ترجمانی کړې ده زه په هغې ترجمانی باندې د جمعیت علماء اسلام قیادت ته خراج تحسین پیش کوم د جمعیت علماء اسلام پارلیمانی قیادت ته پارلیمانی پارٹی ته سلام پیش کوم چې په پاکستانی اسمبلی چې که قومي اسمبلی ده که او سینټ ته صرف د جمعیت علماء اسلام کارکن د زړه ترجمانی یې نه ده کړې بلکې د هرې طبقې ترجمانی یې کړې ده که هغه د ډاکټرانو طبقه ده که هغه د وکلاو طبقه ده که هغه د مدارسو طبقه ده که هغه د کاروباري خلکو طبقه ده نن جمعیت علماء اسلام
پدغ وطن چ عام غریب مسلمان آواز دا او انشاءاللہ چدا توانا آواز با ہمیشہ پا سامراج غوٹو چاروی دلائی کیجی انشاءاللہ چد سامراج پا حوالے سرا حضرت مولانا قاسم نانوتوی دا قول با ہمیشہ زمدائی قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دا قول کہ میری خواہش ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ سامراج کے محل میں شگاف کر دے اور دارالعلوم کا ہر تعلیم یافتہ وہ سامراج کے خلاف زہر قاتل بن جائے. اس پاداش میں اگرچہ دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے لیکن یہ جنگ سامراج کے خلاف بہرحال جاری رہے گی. سو یہ جنگ آج بھی جاری ہے, پاکستان کی گلی کوچوں میں جاری ہے, پارلیمنٹ میں جاری ہے, آج مٹا میں جاری ہے. کل انشاءاللہ ہماری قیادت نے اگر فیصلہ کیا کہ ہم نے اس عوامی قوت کا جو آج مٹا میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے, امت مسلمہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے, اس کا رخ اگر ہم اسلام آباد کی طرف موڑ دیں, پنڈی کی طرف موڑ دیں, تو کیا آپ اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ نعرہ تکبیر, لبیک لبیک. قائد کی فرمان پر جان بھی قربان, قائد کی فرمان پر جان بھی قربان. قائد اشارہ کا, قائد اشارہ کا. ملک خلق پشتنہ کوي چې تاسو ته چتر پیښه ده چې پاکستان چې تاسو اسرائیل مردآباد کانفرنسونه کوو, ولې پاکستان ریاستی موقف دغه نه ده چې د حکومت تاسو غواړو چې کوم جمعیت علما غواړي او بیا راته وایي چې پاکستان حکمرانان خو وایي چې موږ اسرائیل نه تسلیمو. موږ ورته وایو چې دغه حکمرانانو خو دا ناره لګولې وه چې موږ به پاکستان چې ریاست مدینه نظام رایج کوو. دغه حکمرانانو خو دا ناره هم لګولې وه چې موږ به د پاکستان مسلمانانو زړونو ترجمانی کوو. خو بیا تاسو وکتل چې کله د امریکې کالونۍ ملکونو اسرائیل تسلیم کړی چې اسلام په نام باندې هغه ملکونه یادېږي. پاکستان چې جمعیت علماء اسلام په کراچۍ کې اسرائیل نامنظور کانفرنس وکړلی او تاسو وکتل چې اس میں مسجد اقصی کے خطیب, مسجد اقصی کے امام, حماس کے قائد نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کانفرنس سے خطاب کیا اور آپ نے مشاہدہ کیا کہ حکومت نے, ریاست نے, ہماری میڈیا نے نہ مسجد اقصی کے امام کو میڈیا پر دکھایا, نہ مسجد اقصی کے خطیب کو میڈیا پر دکھایا, نہ حماس کے قائد کو میڈیا پر دکھایا. اگر ریاست کا موقف اسرائیل نامنظور کا وہی موقف آج بھی برقرار ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا 1940 کی قرارداد میں, جہاں پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی,
وہاں پر اسرائیل کی مخالفت کی قرارداد بھی پیش کی گئی. تو کیوں پاکستان کی ریاستی ٹیلی ویژن پر حماس کے اور مسجد اقصی کے خطیب اور امام کو نہیں دکھایا گیا؟ اور جو لوگ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کرتے ہیں، ان کو تو آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھاتے ہیں، ان کو آپ پاکستان کی میڈیا میں کوریج دیتے ہیں. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے عوام کی دلی تمنا کیا ہے؟ ہمارے دل، پاکستانیوں کے دل فلسطین کے عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کشمیر کے عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں. مظلوم مسلمان، مظلوم انسانیت کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ جن لوگوں نے اسرائیل کے حق میں بیانات دیے، جمعیت علماء اسلام کو بیچ منظار میں اکیلا چھوڑنے کی بات کی، آج مٹا کی سرزمین پر تو کیا پورے پاکستان میں ان کو کسی بھی شہر میں ان کی اپنی جماعت کی صفوں میں بیٹھنے تک کی جگہ نہیں مل رہی. اور آج مٹا کی تحصیل کا اور اس کے عاملہ نے اپنی قیادت کے حوالے سے اعتماد کے جس جذبے کا اظہار کیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پر مٹا کی عام غریب عوام نے جو اعتماد کیا ہے، جمعیت علماء کا کارکن، جمعیت علماء کی قیادت اپنا سر تو کٹوا سکتی ہے لیکن آپ کے اعتماد کو کبھی توڑ نہیں سکتی. انشاءاللہ آپ کی آواز پارلیمنٹ کے اندر گونجتی رہے گی. انشاءاللہ جمعیت علماء آپ کی وکالت کرتی رہے گی. انشاءاللہ جمعیت علماء خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی ترجمان ہے. جمعیت علماء سندھ کے اندر بھی آپ کی ترجمان ہے. جمعیت علماء بلوچستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، پنجاب کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر عوام کی جذبات کی ترجمانی کرتی رہے گی. اور یہ آپ کا ہم پر فرض ہے کہ ہم سیاسی محاذ پر آپ کے اسلامی شاعر کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، ان کے ناموس کی، ان کے صحابہ کی ناموس کی، ان کی مسجد اور مدرسے کی جنگ، تحفظ کی جنگ لڑتے رہیں گے. ہم لڑتے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے. میرے محترم مسلمان بھائیوں، منصبہ مجلس کیجی چه اپوزیشن اتحاد ماتسلے، پی ڈی ایم ماتسلے، خطاسو بے یوشای نوٹ کڑائی ہوئی چپو وڑے وڑے خبر بندے مر ناجائز حکمرانان، مسلط شدہ حکمرانان خوشی مناو کوي. خود 13 پی ڈی ایم اجلاس
په نتیجې چې دغو حکمرانانو خوښي نه ده منع کړې. تاسو چیرې کتلی دي چې دغه حکومت یو وزیر دا بیان ورکړی وي چې پی ډي ایم خراب شوی، پی ډي ایم مات شوی. تاسو چیرې دا مجلس اورېدلی ده که نه؟ زه نن دو ته جواب ورکوم. آج میں ان حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اپنا فیصلہ کر چکی ہے. پی ڈی ایم نے جو فیصلہ تمہارے خلاف کرنا تھا وہ پی ڈی ایم کر چکی ہے. ہاں، پی ڈی ایم کے اندر ایک جماعت کو پی ڈی ایم کے اس فیصلے پر اپنی جماعت کی سی اے سی سے مشاورت کرنی ہے. سو پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں انہوں نے ان کو اجازت دی، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے. وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، اور آج بھی پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں جو حکومت کے خلاف اپنے فیصلے کر چکی ہے، انشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی وہی فیصلہ کرے گی.